بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال الله تبارك وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے شعبوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت وسیع کیا. انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں عبادت کے مواقع انسانوں کو عطا کیے گئے. چنانچہ آدمی اپنے جسم سے عبادت کرتا ہے اور اپنے مال سے بھی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو صلاحیتیں، جو قابلیتیں اور جس طرح کے اسکلز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں، اس میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے. اسلام ایک ایسے دین کا اور ایک ایسے مذہب کا اور ایک ایسے لائف اسٹائل کا نام ہے جس میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے تمام معاملات میں رہبری ملتی ہے. بہت سی چیزیں اس اسلام کے اندر بنیادی درجہ رکھتی ہے اور بہت سی چیزیں اس انسان کے خوبی میں، اس اسلام کی خوبی میں چار چاند لگانے کا کام کرتی ہے. اسلام کے بنیادی فرائض میں جس پر اسلام کا فاؤنڈیشن قائم ہے، 5 چیزیں ہیں جن میں تیسرے نمبر کی چیز زکوٰۃ ہے. آدمی جب کلمے کا اقرار کرتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا اعتراف کرتا ہے، تو پھر آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اب اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد انسان کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں، جن میں پہلے درجے میں نماز آدمی پر فرض ہو جاتی ہے، جو ہر حال میں انسان پر فرض ہے. ہر اس انسان پر جو عقل مند ہے، بالغ ہے، میجر ہے، سمجھدار ہے، صحت مند ہے، بیماری سے پاک ہے، نماز فرض ہو گئی. اب اگر کبھی بیماری آ گئی تو اسلام نے گنجائش رکھی، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھو، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے تو اگلے وقتوں کے لیے قضا کر لو. جب صحت مند ہو جاؤ تو نماز کی قضا کر لو، اور اگر صحت ہونے کے امکانات نہ ہو تو نماز کا فدیہ ادا کرو. اور اگر نماز کا فدیہ ادا کرنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے تو اب مرنے والے کے پیچھے رہنے والوں کی، اس کے ورثاء کی ذمہ داری ہے وہ اپنے مرنے والے کی نمازوں کا فدیہ ادا کرے. تو یہ اسلام کا توحید کے بعد عمل کی لائن سے جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ نماز کا نمبر ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو غریب بنایا، کچھ بندوں کو مالدار بنایا.
غریبوں کی غربت میں نہ ان کی غربت کا کوئی عمل اور دخل ہے، نہ مالداروں کی مالداری میں ان کا کوئی ذاتی کمال ہے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے نتیجے میں۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو غریب بنایا تو اس کے پیچھے بھی حکمت۔ بندہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دو ہی حالتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے بندوں کی تیسری کوئی حالت نہیں رکھی، اور دنیا میں ہر انسان آپ کو یہ دو ہی حالتوں والے ملیں گے، یا تو بندہ صبر کی حالت میں ہوگا یا شکر کی حالت میں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کو نوازا ہے تو شکر کرنا اس کے لیے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے روک لیا ہے، اس پر تنگی پیدا کر دی ہے، تو صبر کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان یا تو صبر کے مرحلے سے گزر رہا ہے یا شکر کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ان دونوں مرحلوں کے علاوہ تیسرا کوئی مرحلہ اب تک دنیا میں آیا نہیں، اور نہ ہی قیامت تک آنے کے امکانات۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دے رکھا ہے، مال پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غربت دی، غریبی میں رکھا، ان کی غریبی کے مسائل، ان کے ضروریات کے پورے ہونے کے مسائل اللہ نے امت کے مالداروں پر ڈال دیے، اور اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر اتنی بڑی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی کہ جس سے اس کا پورا مال چھین لیا جائے، بلکہ ہلکی سی ذمہ داری اللہ نے مالدار پر رکھی، 2.5% کی ذمہ داری۔ اگر کسی انسان کے پاس 100 روپے ہے تو اللہ نے کہا 97.50 روپے تیرے، 97 روپیز اینڈ 50 پیسہ تیرا، اور 2.5 پیسہ غریبوں کا، 2.5 روپے غریبوں کے۔ اگر اللہ نے کسی کو لکھ پتی بنایا، 1 لاکھ روپے اگر اللہ نے کسی کو دیے، تو اللہ نے کہا کہ 97,500 آپ کے، 97,500 روپے آپ کے، 2,500 روپے غریبوں کے، جسے 2.5% کہا جاتا ہے۔ اب اللہ نے یہ ہر انسان پر جس کو اللہ نے مالدار بنایا فرض رکھا۔ 1 نمبر کا بکواس ہے مائک سسٹم میں، سب سے زیادہ ڈسٹربنس ہو رہا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سیٹنگ صحیح نہیں ہے یا پھر مائکوں کی کمی ہے؟ منہ میں ڈال لوں، دور رکھوں، والیوم بڑھاؤ تھوڑا۔ اب روزے کی حالت میں اس سے زیادہ کیا چیخ کے بولیں گے؟ والیوم بڑھاؤ تھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2.5، آپ لوگوں کو صحیح آ رہی آواز؟ بولنے والے کو بھی آنا تو اندر سے نکلتا تھوڑا۔ اب آپ لوگوں کو آواز آ رہی، ہم کو نہیں آ رہی، تو وہ اندر کی چیز باہر نہیں آتی تھی، پھر میں بھی وہیں بیٹھ کے بولنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، مالدار انسانوں پر 2.5% فرض رکھا۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی 1 لاکھ روپے میں 97,500 روپے اپنے پاس رکھے اور 2,500 روپے غریبوں کے لیے نکالے، تو وہ غریب کیسے ہوگا؟ نہ وہ غریب ہوگا، نہ اس کی مالداری کے اوپر کوئی فرق آئے گا۔ البتہ اس کے 2,500 روپے سے غریبوں کا جو فائدہ ہوگا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں NGOs کام کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ٹریڈ یونینز ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں ایسی تنظیمیں، ایسی جماعتیں ہیں جن کا ایک نعرہ ہے غریبی ہٹاؤ۔ دنیا کے جتنے ملک ہیں، جن ملکوں کے اندر ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، جہاں بائی الیکشن پارلیمنٹ بنتی ہے، جہاں بائی ووٹ لیڈر چنے جاتے ہیں،
آج تک دنیا کے نقشے پر ایسی سینکڑوں حکومتیں بنی جن کا مدعا غریبی تھا، جنہوں نے نعرہ لگایا غریبی ہٹاؤ آندولن کا، دنیا کو غریبی سے پاک کرنے کا۔ کبھی دنیا کے اندر سوشلزم کا نعرہ گونجا، کبھی دنیا میں کمیونزم کا نعرہ گزرا، اور دنیا میں لبرلزم کا ایک لمبا چوڑا دور چل رہا ہے، ابھی بھی ہے، آئندہ بھی لمبا چلے گا۔ تو دنیا کے سینکڑوں ممالک کے اندر ایسی ہزاروں حکومتیں بنی اور ختم بھی ہو گئی جن کا نعرہ تھا غریبی ہٹاؤ۔ لیکن یہ دنیا کے تجربوں میں ایک کڑوا تجربہ ہے کہ جتنی حکومتیں غریبی ہٹانے کے نعرے کے ساتھ پوسٹ پر آئی، انہوں نے غریبوں کو ہٹانے کا کام کیا، لیکن غریبی کو انہوں نے کبھی نہیں ہٹایا۔ جس کی زندگی مثال آپ کا اپنا ملک بھی ہے۔ یہاں پریزنٹ جو حکومت ہو رہی ہے، ان لوگوں نے 2013 میں، 2014 کے شروع میں، 2012 کے اخیر میں کیا نعرے لگائے تھے سب کو معلوم ہے۔ نعرے ایسے لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہندوستان سے ہمیشہ کے لیے غریبی ختم ہو جائے گی، اور 8 سال کے تجربے نے ثابت کر دیا کہ اب غریب ختم ہو چکے ہیں، یا غریبوں کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ تو دنیا کے اندر غریبوں کے نام سے لوگ سیاست بہت کرتے ہیں اور اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے غریبی ختم ہونے کا جو مضبوط نظام اللہ نے دنیا والوں کو دیا وہ صرف زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ دنیا میں غریبی کو ختم کرنے کا دوسرا کوئی آلٹرنیٹیو یا دوسرا کوئی اس کا مقابل ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ یہ جتنے لوگ غریبی کو ختم کرنے کا نعرہ لگا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے گورنمنٹوں نے غریبی کو ختم کرنے کے لیے کتنا بجٹ رکھا؟ انہوں نے ذات پات کی سیاست کرنے کے لیے ذاتوں کے لیے ریزرویشن دیے تاکہ ان کا ووٹ بینک محفوظ رہے۔ انہوں نے ذات کا کارڈ کھیلا، کبھی منڈل کمیشن، کبھی کمنڈل کمیشن، لیکن انہوں نے سنجیدگی سے غریبوں کی مدد کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھا۔ کووڈ آیا، لاکھوں لوگوں کی، کروڑوں لوگوں کی جاب ختم ہو گئی، لوگ پلائن کرنے لگے، 2-2 3-3 ہزار کلومیٹر لوگ پیدل چل کر اپنے کام کرنے کی جگہ سے اپنے گھر تک پہنچے۔ تو گورنمنٹ نے اعلان کر دیا تھا کہ 8 مہینے تک ہر مہینہ 5 کلو چاول فری ملے گا۔ تو 5 کلو میں کیا اونچ جلے گا، کیا پھر اٹھیں گے؟ اور حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم کووڈ کا 20 لاکھ کروڑ کا پیکیج اعلان کر رہے ہیں۔ 20 لاکھ کروڑ کا پیکیج ایسا ہی تھا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، غریبوں کو کچھ ملا نہیں۔ لیکن جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں یا دنیا کے دیگر ممالک کے اندر جہاں کی گورنمنٹوں نے کووڈ پیکیج کا اعلان کیا، امریکہ میں رہنے والے ایک آدمی کو 2,500 4,000 ڈالر روپے ان کو فری ملے۔ یہ الگ بات ہے، بعد میں گورنمنٹ ٹیکسز بڑھائے گی اور اپنے پیسے کو ریفنڈ کر لے گی، واپس وصول کرے گی، لیکن ضرورت کے وقت ان لوگوں کو ملے۔ لیکن یہاں کیا ہوا، بھٹا بتایا گیا یہاں پر۔ تو دنیا کے اندر غریبوں کے نام پر سیاست بڑی اچھی چلتی ہے، لوگوں کو الو اور بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن دنیا میں غریبی کو ختم کرنے کا اگر 100% کوئی اپائے ہے، اگر 100% کوئی سولوشن ہے، اگر 100% دنیا سے غریبی کو ختم کرنے کا کوئی فارمولا ہے تو وہ اسلام میں ہے، اور وہ زکوٰۃ کی شکل میں۔ اگر مالدار لوگ صحیح اعتبار سے اپنے مال کا حساب کر ایمانداری سے اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو پھر دنیا کے اندر کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔
مجھے اپنے بچپن کا وہ واقعہ ہمیشہ یاد آتا ہے. میں اکثر زکوٰۃ کے بیانوں میں اپنے اس بچپن کے واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کے علاقے کے ایک مالدار صاحب نے میرے بچپن میں کہا تھا کہ میں 1000 کروڑ کا مالک ہوں، 1000 کروڑ کا مالک ہوں. تو اس وقت دینی مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، زکوٰۃ کے مسئلے مسائل دماغ میں کھیلتے تھے. تو جیسا ہی انہوں نے کہا کہ میں 1000 کروڑ کا مالک ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ تایا جان تب تو آپ کے اوپر 25 کروڑ زکوٰۃ واجب ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ 25 کروڑ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو کروٹلا مٹ پلی کے اندر کوئی غریب باقی رہے گا؟ کوئی بے روزگار باقی رہے گا؟ اگر 25 کروڑ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور ہر آدمی کو 2.5 لاکھ روپے اگر وہ محنت کرنے کے لیے دے دیتے ہیں تو کیا کچھ نہیں بچے گا ان کو؟ ایک آدمی کو اگر 2.5 لاکھ روپے مل جائے تو وہ خود زکوٰۃ نکالنے کا مالک بن گیا. 2.5 لاکھ روپے کے اندر آدمی کیا کچھ کاروبار نہیں کر سکتا، اور ایسا ہزاروں لوگوں کو کاروبار لگا کر دیا جا سکتا ہے. اور یہ آپ کے علاقے کے صرف ایک آدمی کے ایمانداری سے نکالے جانے والی زکوٰۃ کا اثر ہے. یہ ایسے بہت سے سیٹاں ہیں آپ کے علاقے کے اندر، دکھ کے نہیں آتے. حیدرآباد کے اندر میرے بچپن میں 2002 اور 2003 میں مجھے اچھا یاد ہے جب یہ ریلائنس کے 2 بھائیوں کا جھگڑا چل رہا تھا، امبانی برادرز کا. اس موقع پر 83,000 کروڑ روپے کا جھگڑا تھا 2 بھائیوں کا. 83,000 کروڑ روپے. 83,000 کروڑ کتنے زیرو بنتے ہیں 83,000 کروڑ میں؟ جلدی سے کوئی بتا نہیں سکتے. لیکن 2 بھائیوں کا جھگڑا تھا، باپ مرا تھا نیا. تو ہمیں حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی دولت بھی کسی کے پاس ہو سکتی. تو میں نے اپنے چھوٹے دماغ کے اعتبار سے، چھوٹی سوچ کے اعتبار سے جب کہا کہ اللہ نے کتنا مالدار بنایا. دیکھیے اس کا باپ آج سے 40 سال پہلے گجرات سے گیا تھا بمبئی 12 روپے لے کے فیوچر بنانے، اور آج جب مرا ہے تو 83,000 کروڑ روپے چھوڑ کر مرا. اور 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے. تو ایک چچا کہنے لگے جو حیدرآباد کے مسلمانوں کی حالات سے اچھی طرح واقف تھے، وہ کہنے لگے بیٹے یہ تو 83,000 کروڑ روپے کے لیے 2 بھائیوں کا جھگڑا ہے. آپ کے حیدرآباد میں ایسے بھی مسلمان ہیں جن کے ایک آدمی کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے. 1 لاکھ کروڑ روپے کی کوالٹی کے لوگ بھی موجود ہیں. امریکہ کے اندر ان کی پراپرٹیاں، لندن کے اندر ان کی پراپرٹیاں، جرمنی، پیرس میں، فرانس میں ان کی پراپرٹیاں. انسان امت کے جو مالدار ہیں وہ اپنی زندگیوں میں پراپرٹیاں بنانے سے ان کو فرصت نہیں. لیکن ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. انسان کا جب آخری وقت آتا ہے تو ساری پراپرٹیوں کو اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور یہ جمع کی ہوئی پراپرٹیاں انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، جہنم کا عذاب بن جاتی. اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو دنیا کے اندر پراپرٹیاں بناتے ہیں، سونا چاندیاں بناتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، غریبوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کرتے. اللہ نے نبی سے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. دردناک عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے، لیکن اللہ نے کہا خوشخبری سنا دیجیے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، سامنے والے کی بے وقوفی کا مذاق بنایا جا رہا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے مال کو، اس کے ہیرے جواہرات کو، اس کی بینک بیلنس کو، اس کی پراپرٹیوں کو، اس کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے اور اس کو آگ کا انگارہ بنائیں گے اور اس سے اس کو چرکے لگائیں گے جہنم میں.
یہ اس پیسے کی خرابی کا نتیجہ ہے جو دولت انسان زکوٰۃ کے بغیر دنیا میں جمع کر کر رکھتا ہے. اور اگر انسان ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکال دے، اللہ نے آپ کو 1 کروڑ روپے دیے ہیں، 2.5 لاکھ روپے آپ زکوٰۃ نکال دیں، تو 2.5 لاکھ کے اندر اگر آپ ایک گھر میں 2.5 ہزار روپے بانٹ دیں، 1000 گھروں کو دے سکتے ہیں آپ. اگر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو 10 کروڑ سے نواز دیں، 100 کروڑ سے نواز دیں، کیا نہیں ہے لوگوں کے پاس؟ لوگ کنجوسی کے نتیجے میں نکالنا نہیں چاہتے. اصل میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ٹیکس ہے، ایکول ٹو ٹیکس. اللہ کے نبی نے حدیث میں 15 ایسی بیماریاں امت کی بتائی ہے جو قیامت کے قریب امت میں عام ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں امت پر عذاب آئے گا، حالات آئیں گے. ان میں سے آپ نے ایک فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، کہ قیامت کے قریب زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھنے لگیں گے. اچھا، جہاں تک گورنمنٹ ٹیکس کا تعلق ہے، جی ایس ٹی کا تعلق ہے، گورنمنٹ لوگوں کے حلق میں ہاتھ ڈال کر نکال رہی ہے، وہاں سے چیٹنگ نہیں کر سک رہے ہیں آپ. اور چیٹنگ ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے سامنے چیٹنگ ہو رہی ہے، تو غریبوں سے اپنے آپ کو بچا کر انسان کہاں تک جائے گا؟ اللہ سے چیٹنگ کر کر قبر کے گڑھے تک. اس کے بعد جکڑ دیا جائے گا، زلزلوا زلزالا شدیدا، ایسا پکڑ کر اس کو مروڑ دیا جائے گا. پھر وہاں سے انسان التجا کرے گا دوبارہ دنیا میں واپس جاؤں، اپنے دولت کی زکوٰۃ نکالوں. چانس نہیں ملے گا انسان کو. اللہ نے آج موقع دیا ہے، عمل ہے، کل موقع نہیں ہوگا، عمل ختم ہو جائے گا. 4 چیزوں پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا: سونے چاندی پر زکوٰۃ، مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ، پراپرٹیوں کے اوپر زکوٰۃ، کھیتی باڑی پر زکوٰۃ. اب مسلمانوں میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے بھی تعلق نہیں ہے؟ نہ کے برابر ہوں گے. اگر آدمی سونے چاندی میں زکوٰۃ نکالے، یا دکان کاروبار کارخانے ہیں اس میں زکوٰۃ نکالے، پراپرٹیوں کے اوپر زکوٰۃ نکالے، یا کھیتی باڑی پر، باغات اللہ نے جو کچھ دیے اس پر زکوٰۃ نکالے، اگر ہر ایک میں سے آدمی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے تو غربت کہاں باقی رہے گی؟ غریب ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ انسان اپنے زکوٰۃ کے پیسے لے کر گھر گھر چکر مارے گا کہ بھائی یہ میرے زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لے لو، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا، سب مالدار ہوں گے. وہ لوگ بولیں گے میرے پاس خود ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ لے لو. جب آدمی کو اپنی زکوٰۃ قبول کروانا مشکل ہو جائے گا، ایسا بھی ایک دور آنے والا ہے آگے. اور اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو آج بھی اگر آپ جائزہ لیں گے تو ایسے بہت سے ملیں گے. آج کی ڈیٹ میں اگر کسی انسان کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، گھر میں 42-45 ہزار پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے وہ دوسروں کو زکوٰۃ دے. اگر دوسرا کوئی اس کو زکوٰۃ دے گا تو دینے والے کی زکوٰۃ قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ لینے والا زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنے گھرانے ایسے نہیں ملیں گے جہاں پر 40-45 ہزار ڈھونڈنے سے مل جائے. یہ جو مسجدوں کے چوکھٹوں پر بیٹھے ہوئے جو بھکاریاں ہیں ان کے پاس بھی مل جائیں گے آپ. یہ تو خاندانی فقیر ہے، یہ تو پیشہ ور فقیر ہے. ایسوں کو دینے سے نہ کوئی ثواب ملنے والا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہونے والی ہے. ایسوں کو تو دینا بھی نہیں چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کمیٹیوں والوں کو ہمت کر کر مسجدوں کے چوکھٹ پر آ کر بھیک مانگنے والوں کو دھکے مار کر باہر نکالنا چاہیے. آپ دیکھیں کتنی برقعے والیاں بیٹھتی ہیں آ کر، کتنے ٹوپیاں والے آ کر بیٹھتے ہیں. جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز ہے، کم وقت نماز نہیں پڑھتے اور بھیک مانگتے بیٹھے ہوئے.
میرے نبی نے فرمایا جو مسلمان جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دے وہ مسلمان باقی نہیں ہے، کافر ہو گیا وہ. یا مسجدوں کے سامنے بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے اور بھیک آپ دے رہے، ثواب کی نیت سے دے رہے ہیں. آپ کرمنلوں کو پال رہے ہیں، آپ پیشہ ور بھکاریوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں. اسی لیے اسلام نے یہ تھیوری پیش کی، السوال ذل، سوال کرنا، بھیک مانگنا ذلت کا سامان. سوال کرنے والے کو دنیا کے اندر بھی رسوائی، آخرت کے اندر بھی رسوائی. لوگ بھی دیکھیں گے کہ ارے یہ دنیا کا بھکاری تھا جسے ہم خیرات دیتے تھے، میدان محشر میں جب کوئی سامنے آئے گا تو انسانوں کو یاد آئے گا. تو مانگنے والا نہ یہاں اس کو بے عزتی سے بچنا ہے، نہ آخرت میں اس کو بے عزتی سے بچنا ہے. جو لوگ عزت دار ہوتے ہیں وہ لوگ مانگتے نہیں. خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام رکھا اور یہ بتایا کہ غریب کو تلاش کر 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 ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس تک پہنچاؤ آپ. اور اسلام نے یہ کہا کہ اپنی زکوٰۃ دنیا والوں کو بانٹنا بند کرو، پہلے اپنے خاندان والوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، محلے والوں کو دو. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. جس علاقے کی زکوٰۃ نکالی جائے اسی علاقے میں زکوٰۃ کا بٹوارا بہتر ہے. دلی والے آ کر مٹ پلی کے فقیروں کو نہیں دینے والے، اور پورے ہندوستان سے سب سے زیادہ چندہ کروٹلا مٹ پلی میں، اور بڑے نکال نکال کے دے رہے ہیں. یہاں خاندان میں لوگ ایسے بھی ہیں جن کے گھروں میں کھانے کو دکھ نہیں، محلے کے اندر ایسے بھی غریب ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے. عزت کے معنی وہ ہمیں بولتے نہیں اور ہم پوری دنیا کو بانٹ رہے ہیں. گوگل پے آ گیا ٹرانسفر کر دیے، فون پے آ گیا ٹرانسفر کر دیے، آن لائن ٹرانزیکشن کا مطالبہ آ گیا ڈال دیے، کوئی آ گیا اس کو پکڑا دیے. ساری دنیا کی فکر ہے، اپنے جہاں سے بے خبر، اپنے رشتہ داروں کی خبر نہیں، اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں، اپنے قریبی لوگوں کی خبر نہیں. اللہ کے قرآن نے کہا وَآتُوا الْيَتَامَى وَآتُوهُ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اپنا مال اپنے غریبوں کو دو. اپنے علاقے کے لوگوں کو چھوڑ کر دوسروں کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا پیسہ مدارس کو دینے میں ڈبل ثواب ہے. ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب، دوسرا دین کے کام میں مدد کرنے کا ثواب. لیکن اس سے زیادہ ثواب آپ کے محلے کے، آپ کے خاندان کے غریب کو دینے میں. آپ مدارس کو دیجئے، یقیناً ڈبل ثواب پائیے، لیکن پہلے آپ اپنے علاقے کے غریبوں کو، اپنے خاندان کے غریبوں کو دیکھیں. آپ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میرے بچپن میں کلوا کوٹ گیا تھا میں. کلوا کوٹ یہاں سے قریب ہے. موہن راؤ پیٹ سے جگتیال جاتے وقت جو موہن راؤ پیٹ ہے وہاں سے سیدھی طرف اندر جائیں گے تو چند کلومیٹر پر کلوا کوٹ. رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور جس کے ساتھ میں گیا تھا وہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، واجد بھیا ابھی مجھے نظر آئے تھے. وہاں انہوں نے مجھے ایک ایسے گھر میں لے کر گئے. بچپن کا زمانہ تھا، اتنا شعور نہیں تھا مجھے مگر مجھے اچھا یاد آ رہا ہے. ایسے گھر میں ہم گئے تھے جس گھر میں ایک بوڑھی خاتون تھی، اور اچھا یاد ہے بڑھاپے کے باوجود روزے سے، اور بہت اچھی طریقے سے یاد آ رہا ہے کہ ان کے جسم پر ہڈی اور چمڑے کے علاوہ گوشت کے نشانات بہت کم باقی تھے. اور وہ جو میں جن کے ساتھ گیا تھا انہوں نے ان کی حالت دیکھ کر، اس زمانے میں 200-250 روپے بڑی رقم تھی، ان کو دیا. ان کے گھر میں کئی دنوں سے راشن نہیں تھا. میرے بھی جیب میں 50 روپے تھے، اور 50 روپے اس بچپن کی کنواری عمر میں بڑا اماؤنٹ تھا، بڑی پراپرٹی تھی. میں نے ان کا دیکھ کر میں نے وہ 50 روپے اس بوڑھی اماں کے حوالے کر دیا. اور ان کے گھر میں افطاری کے لیے برتن میں نمک کے کھڑے رکھے ہوئے تھے. بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کے خاندان کے لوگ، کئی لوگ مالدار ہیں، لیکن ایک دیہات میں ایک بوڑھی کا حال ایسا ہے کہ اس کے گھر میں
چولہے جلنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیا اس کے خاندان کے کروڑوں پتیوں پر اللہ کی طرف سے لعنت نہیں برسے گی؟ تم ساری دنیا کو تم بانٹو گے اور اپنے قریبی لوگوں کو تم نظر انداز کرو گے، تمہیں یہ نہیں معلوم تمہارے بھائی کی کیا حالت، تمہارے بہنوں کی کیا حالت، اور تم دور دور کے مدارس کو دینے میں، مساجد کی تعمیر میں پیسہ لگانے میں ثواب سمجھتے ہو۔ یہ کون سا ثواب ہے کہ تم اپنے قریبی لوگوں کو تو بھوکا مارو اور دنیا کو بانٹتے پھرو، اور تمہارے دنیا میں چرچے ہوتے جائیں کہ سیٹھ صاحب تو بڑے سخی داتا ہے، کسی آنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اسی لیے مدارس کو دینا یقیناً بڑی عبادت۔ پہلے اپنے قریب میں جھانکو، اپنے قریب میں دیکھو کیا حال ہے۔ مسجد کے امام صاحب سے آ کر آدمی مسئلہ پوچھ رہا کہ زکوٰۃ دینا ہے، غریب کون ہے، اور اسے یہی نہیں پتا کہ میرے زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق یہ مسجد کا امام ہے، یہ مسجد کا مؤذن ہے، یہ مسجد میں جھاڑو دینے والا خادم ہے، میں کم سے کم اس کو دے دوں تو میرا پیسہ ایک نیک انسان کے پیٹ میں جائے گا۔ نہیں ہے احساس، ضمیر مردہ ہو گیا مسلم قوم کا۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری بربادی اور تمہاری آبادی کے فیصلے یہ مسجدوں کے ممبروں سے ہوتے ہیں۔ یہ مسجدوں کے ممبروں میں کھڑے ہونے والے امام، مؤذن، خطیب، یہاں کے خادم اگر پیٹ بھرے ہوئے ہیں اللہ تم کو نوازیں گے، اور اگر ان کے پیٹ خالی ہو گئے تو تمہارے خزانے خالی ہیں۔ لکھ کے رکھ لو بانڈ پیپر کے اوپر۔ 40 سال پہلے خیرات انڈیا کے زکوٰۃ کے ٹکڑوں پر پلتے تھے گلف کنٹریز، 40 سال پہلے، اور آج آپ جاتے ہو وہاں کے ٹکڑوں کو چن چن کر لانے کے لیے۔ دنیا بدل گئی 40 سال میں، پیٹرول آ گیا، دنیا بدل گئی۔ ان کی غریبی، یہاں سے جو حاجی جاتے تھے باضابطہ مکہ میں، مدینہ میں، جدہ اور مکہ کے درمیان، مکہ اور مدینہ کے درمیان، مدینہ اور جدہ کے درمیان ایسے عرب کے شیوخ ہوتے تھے جو حاجیوں کے قافلے لوٹتے تھے، حاجیوں پر ڈاکے مارتے تھے۔ کیوں؟ پریشان تھے بیچارے، ان کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے 2 وقت کی روزی روٹی میسر نہیں ہوتی تھی، تو وہ دنیا بھر سے آنے والے حاجیوں کو لوٹتے تھے۔ اور آج 20 لاکھ حاجی، 30 لاکھ حاجی، ایک بندہ الراجی ہی بینک والا 30 لاکھ حاجیوں کو میدان عرفات میں اکیلا کھانا کھلا رہا۔ آج دنیا بھر سے ابھی بھی حرم شریف میں 10 لاکھ حاجی مکہ میں، 10 لاکھ حاجی مدینہ میں موجود ہے، ایک ایک سیڑ جا کر پورے حاجیوں کو افطاری کرا رہا۔ اللہ نے دولت سے نواز دیا، کیوں؟ انہوں نے اپنے اماموں کی، اپنے مؤذنوں کی، اپنے مسجد کے خادموں کی قدر کرنا شروع کیا۔ کنگ فہد جب سعودی عربیہ کے بادشاہ تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ کعبۃ اللہ کے امام کی تنخواہ امریکن پریزیڈنٹ کی تنخواہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے کیسے دولت کے خزانے کھول دیے ان کے اوپر، اور کے صدور، یہ مسجد کی کمیٹیاں، یہ ہندوستان کا مسلمان، پوری دنیا کے غریبوں کی ان کو فکر ہے، اور ان کا امام جو ہے بیچارہ آدھا پیٹ، اس کے گھر کے مسائل، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو زکوٰۃ بانٹنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ پاپ کر رہے ہو تم، پاپ کر رہے ہو، بڑے مجرم ہو تم، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ اپنے لیڈر کو بھوکا رکھ کر کیا وہ قوم دنیا میں ترقی کر سکتی ہے جس قوم کا لیڈر بھوکا سو جائے؟ ایک مسلمان ہی آپ کو ملیں گے جس میں ان کی لیڈرشپ کی یہ حالت ہے، اس کے علاوہ دوسرے تو دیکھو جتن ہے، جتن۔ رام مندر کے سلسلے میں پورے ہندوستان میں 1400 کروڑ کا چندہ ہوا، گھپلا ہوا، کہیں کوئی نیوز پیپر میں پڑھے آپ، کوئی نیوز چینل میں سنے، کوئی ویڈیو آیا، کوئی آرٹیکل آیا، اور یہاں مسجد ہے کام کرائے، کمیٹی والے کھا گئے، مدرسہ ہے غریب بچے پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدرسے والے کھا جا رہے ہیں۔ روئے زمین کی سب سے گھٹیا، سب سے بدترین قوم بنی ہوئی ہے مسلمان قوم۔
اگر اپنے آپ کو سدھاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بدلیں گے، ورنہ جوتے پڑنا طے ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اوپر پڑنے والے جوتوں کو نہیں بچا سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، زکوٰۃ نکالیے، ایک ایک پیسے کا حساب کر کر نکالیے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دولت جھاڑو مار کر ختم کرا دیں گے، پھر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ دنیا میں کسی کی دولت ہمیشہ باقی نہیں رہی جو آپ کی یا میری باقی رہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے کا مال لاس ہونے سے، نقصان ہونے سے سیف ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے ایگو ختم ہو جاتا ہے۔ 4 پیسے آگے آدمی میں گھمنڈ آ گیا کہ صاحب ہم تو مالدار ہیں۔ جب آدمی غریبوں کو دیکھ کر زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے گھمنڈ کے اوپر چوٹ لگتی، اس کے اندر ہمدردی آتی ہے، غمخواری آتی ہے، عاجزی آتی ہے، اپنے آپ کو فنا کرنے کا جذبہ آتا ہے۔ اور یقین مانیے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ دنیا میں 2 عبادتیں ہیں جس کو کر کر دل سے خوشی ہوتی، نماز ہے، عبادت ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، زکوٰۃ ہے، عبادت ہے، حج ہے، عبادت ہے۔ آپ روزانہ عمرہ کر لو، ہر مہینہ، ہر سال حج کر لو، عبادتیں ہیں۔ روزانہ ایک قرآن پڑھ لو، عبادت ہے۔ روزانہ 1,00,000 مرتبہ اللہ اللہ کر لو، عبادت ہے۔ مگر مجھے یوں لگتا ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ، 2 چیزوں سے مجھے اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ ایک تہجد میں پڑھ کر، تہجد میں رو رو کر اللہ سے مانگ کر دل کو خوشی ہوتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ واقعی زندگی میں ایک نیک کام ہوا۔ اور اس سے زیادہ خوشی کسی غریب کو کھلا کر ہوتی ہے، کسی غریب کی مدد کر کر ہوتی ہے۔ کیونکہ جب کسی غریب کی مدد کیا جاتا ہے تو اندر سے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پیسے صحیح آدمی تک پہنچے، اور میرے پیسے سے اس کے رکے ہوئے کام بننے لگے، اور وہ اپنے دل سے مجھے دعا دے رہا ہے، اسی لیے مجھے اپنے دل سے خوشی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے سب سے بڑا فائدہ اس کو غمخواری کی دولت ملتی ہے، سامنے والوں کے دکھ درد کو سمجھنے کا مادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، آدمی کے اندر عاجزی آتی، آدمی غریبوں کے اندر بیٹھ کر کھانے پینے میں اپنے لیول کے گھٹنے کا آدمی احساس نہیں کرتا، آدمی کے اندر احساس جاگتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ اور اگر آدمی زکوٰۃ نہ دے تو کنجوس پہ کنجوس اور چوکیداری پہ چوکیداری۔ یاد رکھو دنیا بڑی بے وفا ہے۔ آپ جس اولاد کے لیے دولت کو جمع کر رہے ہو، آج آپ بھی اپنے خاندان کے زندوں کو یاد نہیں رکھتے تو سمجھ لو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اپنے جیتے جی اپنی زندگی کے اندر جو کچھ کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے کر کر مرو، ورنہ اگر آپ دنیا بھی بل گیٹس کی طرح دولت بھی رکھ کر مریں گے، آپ کی اولاد کو فرق نہیں پڑے گا آپ کے لیے کچھ کرنے کا۔ زیادہ دور کی بات نہیں، میرے بچپن میں آپ کے علاقے مسلم پورے کا واقعہ، اس واقعے کے عینی شاہد جن سے میں نے وہ واقعہ سنا یہاں موجود ہے بیٹھے ہوئے، انہوں نے بتایا تھا کسی گھر میں میت ہو گئی، 2 بیٹے باپ کے جنازے کے سامنے پراپرٹی کے لیے لڑ پڑے۔ کیا ان بیٹوں کو آج توفیق ہوتی ہوگی کہ اپنے بابا جان کی قبر پر جا کر کچھ ایصال ثواب کر دیں؟ ہرگز نہیں ہوتی۔ جس اولاد کے لیے آپ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہو، یہ اولاد نہ مغفرت کی دعا کرنے والی، نہ بابا جان کے ایصال ثواب کے لیے کرنے والی۔ 2 مہینے سے تو یہیں سے پکار کر اپیل کر رہا ہوں کہ کسی کے ایصال ثواب کے نام پر کچھ دے دو، کسی نے کچھ نہیں دیا، جس نے جو کچھ دیا وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ کوئی تھرمامیٹر لے کر بیٹھا ہوا ہوں، آپ کا روحانی ڈاکٹر بن کر امت کے حالات سے باخبر ہوں، اسی لیے کھرا آئینہ بتا رہا ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگ گلف ریٹرن ہیں۔ شیخوں کی ایک بڑی اچھی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، 4 بیویوں کو مینٹین کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے ان کو خوش رکھنے میں، مگر ساتھ ہی ساتھ یتیم خانوں کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، تحفیظ القرآن کے اداروں کے لیے، چیریٹی
چیریٹی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کے لیے بھی وہ اپنی زندگی میں روزانہ اپنی مہینے کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اس میں ایکسپینڈ کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد نہ بیوی فاتحہ پڑھنے والی نہ اولاد فاتحہ پڑھنے والی, میں اپنے لیے جیتے جی اپنی آخرت کے لیے جو کچھ کر جاؤں گا وہی میرے ساتھ کام آنے والا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. میں نے رمضان کی پہلی روزے میں مٹپلی کے یوتھ کو جمع کیا تھا جامع مسجد میں. میں نے نوجوانوں سے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ افطار پارٹی کے لیے, کھانے کی دعوتوں کے لیے, سحری کی دعوتوں کے لیے ماشاءاللہ ہر محلے کے ہمارے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. میں نے نوجوانوں سے کہا تھا کہ وہ ایک دعوت میں یقیناً ثواب وہاں بھی ملے گا, نیکیاں وہاں بھی ملے گی. اس سے بڑا ثواب یہ ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو جمع کرو, ایک ایک یوتھ کے نوجوان پیسہ جمع کریں اور اپنے محلے کا جائزہ لیں, سروے کریں, ایک ایک گھر کا, غریبوں کا پتہ کریں اور خاموشی سے ایک ایک مہینے کے راشن کٹ بنا کر ان گھروں کے اندر پہنچا دے. یہاں ایک وقت کی افطاری کا ثواب, ایک وقت کے کھانے کی دعوت کا ثواب, وہاں پورے ایک مہینے کے افطار اور سحر کا ثواب. الحمدللہ کل رات میں پتہ چلا اب تک پورے مٹپلی میں ایک بھی افطاری کی دعوت یا کھانے کی دعوت نہیں ہوئی, مگر اکثر محلوں کے اندر نوجوانوں نے اپنی اپنی جانب سے راشن کٹ بنا کر غریبوں تک پہنچائے. اسی لیے کام ایسے کرو جس کے اندر پائیداری ہو, کام ایسے کرو جس کا ثواب لمبا چلنے والا ہو, کام ایسے کرو کہ جس میں آپ کے غریبوں کو پتہ چلے کہ ہمارے دکھ درد کو سمجھنے والے ہمارے اپنے محلے کے, ہمارے اپنے بچے, ہمارے اپنے نوجوان ہیں. ورنہ دیکھو ہر جگہ منگنے والی برقعے والیاں, منگنے والے ٹوپی والے, داڑھی والے. بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کے, یا اللہ مسلمان قوم ایک زمانے میں دنیا کو بانٹنے والی تھی, آج ہم بھکاری قوم بن گئے, آج ہم لینے والے بن گئے, آج ہم لوگوں کے در در کی ٹھوکریں کھانے والے بن گئے. اسی لیے نوجوانوں ابھی بھی وقت رہتے موقع ہے. آپ کے علاقے میں ایک منظم بیت المال قائم ہونا چاہیے. آپ کے پاس آپ کے محلے کے غریبوں کی, یتیموں کی, بے سہاراؤں کی اور جن کا گھر میں کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کی آپ کے پاس پوری لسٹ ہونی چاہیے اور آپ ہی اپنے کمائی میں سے بن مٹھی ان کو مدد کرتے رہنا چاہیے. اور یاد رکھیں اسلام کے اندر دنیا تو یہ تھیوری پیش کرتی ہے جمع کر رکھو مالدار بنو گے. اسلام یہ تھیوری پیش کرتا ہے جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا مالدار تمہیں بنائیں گے. اگر تم دو گے, ایک دو گے, اللہ دنیا میں 10 گنا دیں گے, مرنے کے بعد 700 سے 7,000 گنا, 7 لاکھ گنا اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. اسی لیے دینے والے بنو. دینے کے لیے اگر کچھ نہیں ہے, صحابہ نے پوچھا, حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں, یا رسول اللہ اگر ہمیں بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کمانے والے بنو, تم کماؤ اور کما کر اپنے بیوی بچوں کو دینے والے اور لوگوں کو کھلانے والے بنو. تو انسان نکما بن کر, دوسروں سے لینے والا بن کر رہنے سے بہتر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. انسان لینے والا ہاتھ بننے سے بہتر ہے کہ انسان کمائے, محنت کرے, کمانے سے نہ شرمائے. اور دنیا کا دستور ہے جو لوگ جس فیلڈ میں محنت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور نوازیں گے. شرط ہے آپ محنت کیجئے, محنت کرنے سے آپ شرمائیے مت. دنیا کے اندر جو بھی بڑا مالدار بنا وہ پیدائشی طور پر سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوا, اس نے بھی محنت کی تب جا کر وہ مالدار بنا, تب جا کر وہ ورلڈ ریچسٹ مین کے اندر اس کا نام شمار ہونے لگا, دنیا کے مالداروں میں ان کا کاؤنٹ ہونے لگا. اسی لیے محنت کرنے سے نوجوانوں شرماؤ مت. یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی محنت کر کر تھک کر سو جاتا ہے روزی روٹی کما کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں پر رشک آتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں سے زیادہ ثواب دیتا ہے. اسی لیے نوجوان ہمارے محنت کرنے سے تھکے نہ, شرمائے نہ, کاروبار کرنے سے تھکے نہ, شرمائے نہ. کسی سے قرضہ لے لو اور قرضہ انشاءاللہ کا قرضہ مت لو, یعنی اللہ چاہے تو دیں گے نہیں تو ڈبا دیں گے. قرضہ ایمانداری سے لو, کچھ نہ کچھ پٹو پڑی لگاؤ, کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کرو اور ایمانداری سے قرضہ پھیڑو, روزانہ کچھ نہ کچھ خرچ کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, محنت کیے جاؤ. اور آج ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے سیاست کا موقع نہیں ہے, یہاں مسلمان کو یا تو تعلیم کا موقع ہے یا تجارت کا موقع ہے.
جب تک آپ تجارت میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو ایک مالدار کی حیثیت سے نہیں بنائیں گے، یاد رکھو یہ حکومتیں کرایہ دار ہے، آج ہے کل چلے جائے گی۔ حکومتوں کو لانے میں پیسے والوں کا رول ہے، آپ پیسے والے بنو تو آپ کنگ میکر بنیں گے۔ اگر کوئی ووٹ لے کر کنگ بنتا ہے تو آپ مالدار بن کر کنگ میکر بن سکتے ہیں۔ آپ تجارت کرو، پیسہ کماؤ، خوب کماؤ، کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ نہیں کمانا، خوب کماؤ، بس فرق اتنا ہے کہ دولت کو اپنے ہتھیلی میں اور اپنے ہاتھ میں رکھو، دل میں آنے مت دو، اور اپنے دولت کو لٹاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر، ان کی دعائیں لیتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی نوازے اور آپ کی قیامت تک آنے والی پیڑھیوں کو بھی نوازے، ایسا نوازے کہ قیامت تک آنے والی آپ کی پیڑھیوں میں کوئی غربت کی صورت نہ دیکھے، مگر اس کے لیے ضروری ہے اپنے علاقے کے غریبوں کی ہم مدد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر جو کچھ دیا ہے، ایک ایک آدمی علماء سے مسئلہ پوچھ کر اور اپنی پراپرٹیوں کی، اپنی کمائی کی، اپنے انکم سورسز کی، اپنے سیونگ اکاؤنٹس کی پوری تفصیلات رکھ کر پورے ایمانداری کے ساتھ مسائل معلوم کریں۔ زکوٰۃ بنتی ہے، جتنی بنتی ہے نکالیں، نکالنے سے آپ غریب تو نہیں بنیں گے، غریبوں کے مسائل حل ہوں گے۔ اور اگر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے تو پھر آپ خود دوسروں کی زکوٰۃ کے مستحق ہے، دوسروں کا پیسہ لے کر کھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھا فارمولہ دیا ہے دنیا سے غربت کو، اپنی کمیونٹی سے غربت کو ہمیشہ کے لیے دفع کرنے کا، ختم کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔